بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصحاب الخدود کون لوگ تھے اور کیوں ان کو خندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا؟ قرآن شریف کی کس سورہ میں ان کا تذکرہ ہے اور فن جادوگری اسلام میں کب تک جائز تھا؟ ناظرین، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے پسند آئیں۔ پھر جب بھی وہ راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تھی، تو راہب نے کہا، اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی، تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو ان قریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اور وہ لڑکا مادر ذات اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا، اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو یہاں لے آیا وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اگر اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جب وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں بتایا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادر ذات اندھے اور کوہڑی کے مریضوں کو بھی صحیح کرنے لگا اور ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اسے اپنے مذہب سے پھر جانے کا کہا۔ راہب کے انکار پر بادشاہ نے آرا منگوایا اور راہب کے سر پر رکھا اور سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اسے بھی اپنے مذہب سے پھر جانے کا کہا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھاؤ، اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کرے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے۔ وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک سمندر میں پھینک دینا۔ مگر منشاء خداوندی کچھ اور ہی تھی۔
وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا وہاں سے بھی بچ گیا اور پھر سے بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، کمان میں رکھو اور پھر کہو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو، اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ اب اس کے ترکش سے ایک تیر لینا تھا، تیر لیا گیا اور اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر جسم میں پیوست ہونے سے وہ شہید ہو گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی تو اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ تو ظالم بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور ان خندق میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ سب نے مذہب کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں خندق میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا، امی جان صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس کی روایت میں یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس جادوگری کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے مامور کیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن سامر ہے، اور راہب مسیحی مذہب کا عابد و زاہد ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا۔ ناظرین، ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔